بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی مسلم کے یتیموں کا مددگار نہ تھا، کوئی مسلم کے یتیموں کا مددگار نہ تھا، صرف تنہائی تھی یاور نہ تھے غم نہ تھا، صرف تنہائی تھی یاور نہ تھے غم نہ تھا، قیدی بن کے رہے زندہ میں تماچے کھائے، باپ کے بعد یتیموں کو ملا پیار نہ تھا، باپ کے بعد یتیموں کو ملا پیار نہ تھا، تھک کے گر جاتے تھے معصوم جو چلتے چلتے کوئی بچوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، کوئی بچوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، لے چلا کھینچتا معصوموں کو جس دام ظالم، سننے فریاد یتیموں کی وہ تیار نہ تھا، سننے فریاد یتیموں کی وہ تیار نہ تھا، سر بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر کاٹا، خوف اللہ تجھے کیا ہاری سے خوخار نہ تھا،
تجھے کیا حارث خوخار نہ تھا، بھائی کے خون میں تڑپتا رہا چھوٹا بھائی، اس طرح دہر میں بھائی کوئی لاچار نہ تھا، اس طرح دہر میں بھائی کوئی لاچار نہ تھا، غم بھرا نوحہ تیرا سنے کے کمیل نگری، جس کی آنکھیں نہ ہو نم ایسا آزادہ نہ تھا، جس کی آنکھیں نہ ہو نم ایسا آزادہ نہ تھا۔ ظلم ڈھائے سے بے
چھپتے پھرتے ہیں ظالموں سے، نہ ہماری طرح ہے انہیں کے رخ پر یہ دونوں مسلم کے لارے دریائے کا سایہ نہیں ہے سر پر، نہ کوئی اپنا نہ پاس مادر، نہ پھر ان کے گلے پہ خنجر، یہ دونوں مسلم کے لاڈلے، نہ پھر ان کے گلے پہ خنجر، یہ دونوں مسلم کے لاڈلے۔ روکے مسلم کے پسر کہتے تھے آؤ بابا، قید سے ظالموں کے ہم کو چھڑاؤ بابا، روکے مسلم کے پسر کہتے تھے آؤ بابا، قید سے ظالموں کے ہم کو چھڑاؤ بابا، بے سبب ہم کو ستمگر نے تماچے مارے، گال نیلے ذرا دیکھ تو جاؤ بابا، گال نیلے ذرا دیکھ تو جاؤ بابا، کھینچتا ہے لئی زلفوں کو پکڑ کر ہرے بار، آکے اس ظلم کی بیدی کو سزا دو بابا، آکے اس ظلم کی بیدی کو سزا دو بابا، قتل کرنے لیے جاتا ہے لئی سوئے فرات، جلد اب بہے خدا کے بچاؤ بابا، جلد اب بہے خدا کے بچاؤ
دیکھا کیے یتیم جو خنجر تمام رات آنکھوں میں موت پھرتی تھی لیکن تمام رات دیکھا بے بس کھڑے ہوئے تھے دل پر تمام رات بے بس کھڑے ہوئے تھے دل پر تمام رات دو چاند تھے گھر تھا لئیکا ان سے منور تمام رات گھر تھا لئیکا ان سے منور تمام رات بے چین پھرتی تھی روح مسلم بے پر تمام رات پھرتی تھی روح مسلم بے پر تمام رات کوفے میں ہر قدم پر مسلم کے لال روئے اپنے پدر سے چھٹ کر دونوں نہال روئے کوفے میں ہر قدم پر مسلم کے لال روئے غربت میں دونوں بھائی کوئی نہ تھا جب ان کا پرسان حال روئے کوفے میں ہر قدم پر مسلم کے لال روئے زندان میں یاد مامتا کی مادر کو یاد کر کے
साल रोए। कूफे में हर कदम पर मुस्लिम के लाल रोए। जुल्फे पकड़ के मारे हारिस ने जब तमाचे, बच्चों के दिल को पहुंचा इतना मलाल रोए। कूफे में हर कदम पर मुस्लिम के लाल रोए। क्यों हमको मारता है, क्या जुर्म है हमारा। हारिस से दोनों बच्चे करके सवाल रोए। कूफे में हर कदम पर मुस्लिम के लाल रोए। घर जाने की तमन्ना दिल में लिए थे बच्चे। घर जाने की तमन्ना दिल में लिए थे बच्चे। टूटी जो आस दिल की होकर निढाल रोए। कूफे में हर कदम पर मुस्लिम के लाल रोए। नौहा कुमैल सुनकर फर्शे अज़ा पे बैठे। नौहा कुमैल सुनकर फर्शे अज़ा पे बैठे। अहले अज़ा थे जितने वो पुरमलाल रोए। कूफे में हर कदम पर मुस्लिम के लाल रोए। अपने पिदर से छुट कर दोनों ने हाल रोए। اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مسلم کے پیارے کہتے تھے زلفیں ہماری چھوڑ دے۔ مسلم کے پیارے کہتے تھے زلفیں ہماری چھوڑ دے۔ گھر میں نہ آئیں گے
مسلم کے پیارے کہتے تھے زلفیں ہماری چھوڑ دے شب کو ستون سے باندھ کے تلوار رکھ دی سامنے تلوار رکھ دی سامنے ہے رات سے سحر میں زلفیں ہماری چھوڑ دے مسلم کے پیارے کہتے تھے زلفیں ہماری چھوڑ دے کیوں کھینچتا ہے دم بدام جب چل رہے ہیں خود ہی ہم جب چل رہے ہیں خود ہی ہم ایسی ہے جلدی کیا تجھے زلفیں ہماری چھوڑ دے مسلم کے پیارے کہتے تھے زلفیں ہماری چھوڑ دے بابا نہیں اماں نہیں کوئی یہاں پرسان نہیں کوئی یہاں پرسان نہیں ظالم خدا کے واسطے زلفیں ہماری چھوڑ دے مسلم کے پیارے کہتے تھے زلفیں ہماری چھوڑ دے سلجھاتی تھی بالوں کو کرتی تھی ہم پر مہربان کرتی تھی ہم پر مہربان بچے نہیں ہے کیا تجھے زلفیں ہماری چھوڑ دے مسلم کے پیارے کہتے تھے زلفیں
ہماری چھوڑ دے. بچھڑ کے باپ سے ظلمت میں گر گئے بچے. بچھڑ کے باپ سے ظلمت میں گر گئے بچے. اجل بھی ساتھ چلی جب جدھر گئے بچے. بچھڑ کے بیٹوں سے سوتے ہو مسلم میں بے کس. ذرا خبر تو لو اٹھ کر کدھر گئے بچے. کوئی ملا نہ یتیموں کا پوچھنے والا. ہوئی جو شام تو ظالم کے گھر گئے بچے. خدا کسی کو نہ دکھلائے غم یتیمی کا. تماچے ظلم کے کھائے جدھر گئے بچے. پکڑ کے زلفوں کو حارث نے ایسا وار کیا. تڑپ تڑپ کے لبے نہر مر گئے بچے. گلا کٹا کے
تہے تیغ ظلم اے مہدی صغیر سن میں عجب کام کر گئے بچے گھر میں حارث کے جو یوسف زندہ آئے، موت بولی کے سفر سے میرے مہمان آئے، مراد آئے یتیم آئے پرارمائے، پسرے چیے شاہ شہیداں آئے، نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، جلاد ہے، قربانی ہے، زنے حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کرتے دیکھے جو پھٹے سلگنے مشکاں سے سیے، پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے، خار چن چن کے جدا دونوں کے تلووں سے کیے، مسندیں جھاڑ کے کہنے لگی آرام کرو، لونڈیوں سے کہا کھانے کا سرانجام کرو، مسندیں دیکھ کے آراستہ بولے وہ حزین، ابھی بیٹھیں گے نہ مسند پہ کہ ہیں سوگ نشین، قید خانے میں تو سو رہتے تھے بالائے زمین، ہائے بابا کی خبر کچھ ہمیں معلوم نہیں، ابھی بے گور ہیں یا غسل و کفن پایا ہے، دھوپ لاشے پہ رہا کرتی ہے یا سایہ ہے، اس بیاں پر وہ گری تھام کے ہاتھوں سے جگر، ہائے آخا کہاں اور ہائے خزادے رو کر، غور سے منہ پہ جو کی اس کے یتیموں نے نظر، دیکھا کالی کفنی پہنے ہیں وہ نیک سیاہ،
رو کے چلائے کہ تشویش ہمیں ہوتی ہے، کیوں سیاہ پوش ہے تو کس کے لیے روتی ہے؟ ہم تو سر ننگے ہیں اس سے کہ نہیں سر پہ پدر، پر تیرے سر سے اٹھا کون کہ ہے ننگے سر؟ بولی منہ پیٹ کے وہ تم سے کہوں میں کیوں کر، ہائے ایک سوگ میں دوں دوسرے ماتم کی خبر، ایک مدت سے سراسی مو بے ہوش ہوں میں، دہویں ماہ محرم سے سیاہ پوش ہوں میں، کفنی پھاڑ کے چلائی وہ غمخوار حسین، ہائے بے پدرو ہوں میں عزادار حسین، سر کٹا خیمہ جلا لٹ گئی سرکار حسین، پاں زنجیر پھرا کانٹوں پہ بیمار حسین، روز عاشور کو زہرا نے کفن چاک کیا، شمر نے خاتمہ پنجتن پاک کیا، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، دریا پہ پہ قتل عدو لے کے چلا ہے، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے، بے رحم کے خواب میں ہے دو نازوں کے پالے، ہر سو نگراں ہے کہ کوئی آگے بچا لے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بات زباں پر ہے یہ لاتا، سنحال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئیں تو قسم لے، یہ جرم ہے بن پوچھے جو
کرتے پھٹے گے سکھی جیسی لگی ہم پر تکلیف بہت دے جگا اب چھوڑ ستمگر جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو نہ اب سوئیں گے ظالم فرزند کو دہاڑی سے ملعون نے تلوار اور بولا کہ سر کاٹ لے ان دونوں کے جا کر وہ بولا کہ مجھ سے نہیں ہوئے گا زنہار یہ تو ہی ہے بدبخت سیاہ رو جفا کا حارث تو پسر کس کا شقی ازلی ہے ماں فاطمہ ہے مومنوں کے باپ علی ہے تو کور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر یہ سن کے اٹھا حارث ملعون ستمگر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر یک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا پوچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے وہ بولا کہ ہو شوق سے غلطان مجھے کیا ڈر بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گر کر کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈے برادر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر کس نے ہی نصیب سے الٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ ھذا دارنا مظلوم کربلا. آج تاریخ شہادت
فرزندان جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے۔ آج دو یتیموں کا تذکرہ کرنا ہے، آج دو غریب الوطن کا تذکرہ کرنا ہے، آج دونوں ایسے بچوں کا تذکرہ کرنا ہے جو راہ اسلام اور راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ حاضہ دارو، یہ وہ بچے تھے کہ جن کی شہادت کے بعد کوئی رونے والا نہیں تھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ حاضہ دارو، آج جناب مسلم اور ان کے بچوں کی مظلومیت کا تذکرہ کرنا ہے۔ حاضہ دارو، جناب مسلم نے دونوں بچوں کو اپنے ہمراہی میں کوفہ لے کے آئے۔ یہ وہ بچے تھے کہ جن کے نام محمد اور ابراہیم ہے۔ بڑے بیٹے کا نام تاریخ بتاتی ہے، بڑے بیٹے کا سن 11 برس کا تھا اور چھوٹے کا 9 برس۔ اتنے چھوٹے سے بچے تھے۔ سوچو عزادارو، آپ صاحبان اولاد ہو، اگر آپ کی اولاد کہیں پر کھو جائے اور ایسی جگہ کھو جائے کہ جہاں پر پرآشوب دور ہو اور جو شہر آپ کا دشمن ہو اور آپ کا خون کا پیاسا ہو، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہاں عزادارو، یہی بات جناب مسلم کے دل سے پوچھئے، جناب مسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ان کو عالم غربت میں، غریب الوطنی میں ان کے بچے کھو گئے اور ایسے شہر میں کھو گئے کہ جو شہر امام حسین اور جناب مسلم کے خون کا پیاسا ہے۔ ہاں عزادارو، ذرا سوچئے جناب مسلم پر کیا گزری ہوگی۔ ہاں ارباب اعضا، یہ تھوڑے چھوٹے سے بچے جب بھیڑ میں گم ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، جب جناب مسلم کو نہیں پایا تو ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارے کوفے کے درباروں میں، سارے کوفے کے بازاروں میں، سارے کوفے کی گلیوں میں ڈھونڈتے رہے۔ جب باپ کہیں نظر نہیں آئے تو ایک بار دونوں نے مشورہ کیا اور کہا چلو کہیں جا کر چھپ جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ شہر بہت خراب شہر ہے اور یہ بہت پرآشوب دور ہے، یہاں کے سارے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، لہٰذا چل کر ہم کہیں پر پناہ لے لیتے ہیں۔ بس ایک کنویں کے قریب پہنچے کہ جس کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت پر دونوں چڑھ کر سو گئے۔ ہاں عزادارو، صبح ہوتے ہی کچھ لوگ وہاں پر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں۔ وہاں پر ایک عورت نے، ایک کنیز خدا نے کیا دیکھا کہ کنویں میں 2 چمکتے ہوئے چاند نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ درخت کے اوپر 2 چاند سے چہرے ہیں، جن کو قریب بلایا اور کہا کہ اے بچوں، تم بتاؤ کہ تمہارے نام کیا ہیں اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے اور تم یہاں شہر کوفہ میں کیا کر رہے ہو؟ دونوں بچے بہت گھبرائے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے۔ جب ان کی پریشانیوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ اس عورت نے ایک مرتبہ قسم کھائی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، میں تمہیں کوئی مشکل میں نہیں ڈالوں گی، بس اللہ کے واسطے بتا دو، رسول اللہ کے واسطے بتا دو۔ بس جیسے ہی یہ کہا گیا، چھوٹے سے بچے نے ایک مرتبہ ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا اے محترمہ، اگر آپ ہمیں اپنے گھر میں پناہ دیں گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے گھر میں پناہ دوں گی۔ تو ایک چھوٹے سے بچے نے کہا میرا نام محمد ہے، میرا نام ابراہیم ہے اور میرے بھائی کا نام محمد ہے اور ہم جناب مسلم کے بیٹے ہیں، ہمارا تعلق رسول خدا کے گھرانے سے ہے، ہم جناب عقیل کے پوتے ہیں اور مولائے متقیان کے نواسے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا عزادارو، وہ چاہنے والی تھی مولائے کائنات کی، اس کا دل بھر آیا، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور رو کے کہنے لگی ہائے میرے مولا کے بچے، ارے آپ یہاں پر اتنی دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو اپنے گھر میں پناہ دینا چاہتی ہوں۔ گھر لے کر گئی، آرام سے انہیں کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی دیا اور ایک حجرے میں بند کر دیا اور کہا جب تک صبح نہ ہو جائے آپ گھر سے واپس نہ آنا، گھر سے باہر نہ آنا۔ دونوں بچے راضی ہو گئے، دونوں بچے رات بھر عبادت کرتے رہے اور اس کے بعد جب انہیں نیند آ گئی، اتنے میں حارث ملعون جو ابن زیاد کا جاسوس تھا وہ اپنے گھر پہنچا۔ آزادارو، آج جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دل کھول کر ماتم کرنا، یہ وہ غریب ہے، یہ وہ یتیم ہے کہ جنہیں کوئی ماتم نہیں کیا، جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ہاں عزادارو، جب حارث ملعون گھر پہنچا تو بیوی کے پاس آ کر
اس نے ایک سوال کیا، میں صبح سے 2 بچوں کے تلاش میں ہوں اور جناب مسلم کے بچے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن بیوی خاموش تھی۔ خاموش رہ کے اس نے کہا کھانا کھا کر سو جائیے، آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ حاضردارو کھانا کھا کے آرام کرنے ہی والا تھا، اتنے میں دونوں بچے جو خواب میں سو رہے تھے، جو اطمینان سے سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات نے اپنے باہوں کو پھیلا کے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے محمد و ابراہیم، اب زیادہ دیر تک تم دنیا میں نہیں رہو گے، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، دونوں بچے خواب سے اٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ بس بچوں کے رونے کی آواز کو سنا، حارث نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ اے زوجہ مجھے بتا کہ اس حجرے میں کیا ہے؟ بس اس نے کہا کچھ نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائیے۔ لیکن اسے پتا چل گیا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ وہ فوراً دروازے کے پاس آیا، چابی کو طلب کیا۔ بیوی نے کہا میرے پاس چابی نہیں ہے، تو اس نے تلوار کے دستے سے قفل کو توڑا، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں جو اپنے گلے سے اپنے آپ کو ملا کے دونوں آپس میں رو رہے ہیں۔ بس اس نے پوچھا کہ بچوں تمہارے نام کیا ہے؟ تو ان بچوں نے ایک مرتبہ کہا، سہمی ہوئی آواز میں کہا ہمارے نام محمد اور ابراہیم ہے، ہمارا شہر مدینہ ہے اور ہم جناب مسلم کے بیٹے ہیں۔ بس جناب مسلم کا نام سننا تھا۔ وہ ایک مرتبہ ان دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا اور ایک مرتبہ حجرے سے باہر لایا اور اس کے بعد کہتا ہے میں دن بھر تمہاری تلاش میں تھا لیکن تم میرے ہی گھر میں پناہ لے رہے ہو۔ ہاں عزادارو، جب ان بچوں کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو ان بچوں نے پوچھا کہ اے شخص بس اتنا بتا دے کہ تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا اگر میں تمہیں قتل کر دوں گا تو ابن زیاد مجھے انعام دے گا۔ بچوں نے پوچھا تجھے کیا انعام ملے گا؟ تو حارث ملعون کہتا ہے ابن زیاد مجھے 2000 درہم دے گا۔ حاضردارو 2000 دینار دے گا۔ بس جیسے ہی یہ بات سنی تو بڑے فرزند نے جناب مسلم کے کہا کہ اے انسان اگر تجھے پیسے کی لالچ ہے تو ہمیں بازار میں بیچ دے، اس سے زیادہ تجھے رقم مل جائے گی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہہ کے اس ملعون نے ان دونوں بچوں کو نہر کے پاس لایا اور اس ملعون کے ساتھ اس کا ایک غلام تھا، ایک بیٹا تھا اور اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ بیوی راستے بھر منتیں کرتی رہی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی رہی یہ آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کوئی غضب نہ پہنچائے، انہیں کوئی تکلیف نہ دے، ان بچوں کی جان کی معافی کر دے۔ لیکن ہاں عزادارو اس نے ایک نہ سنی۔ ایک مرتبہ نہر کے قریب لایا، دونوں بچوں سے کہتا ہے اے محمد و ابراہیم بتاؤ تم دونوں میں سے میں پہلے کسے ذبح کروں؟ اللہ اللہ، یہ کیسی بات اس نے کی ہے۔ چھوٹے سے بچے تھے لیکن آل محمد کا گھرانہ تھا، یہ آل محمد کے گھر کے بچے تھے، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے تھے، یہ جناب عقیل کے پوتے تھے۔ ہاں عزادارو یہ جیسے ہی قریب آئے ان دونوں نے کہا کہ تم ہم میں سے پہلے بڑے کو قتل کرو گے۔ تو چھوٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے بڑے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ بڑے بھائی نے کہا ماں نے کہا تھا جب ہم دونوں واپس جا رہے تھے کوفے کی طرف تو ماں نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا کہ اے محمد یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کا باپ کی طرح خیال رکھنا، لہٰذا میرے ہوتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرنا، میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا ہاں زادارو تھوڑا اطمینان کے ساتھ سنیے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ ہاں زادارو ان بچوں کا احساس دیکھیے کتنا بلند تھا۔ چھوٹے بچے نے کہا کہ اے قاتل پہلے تم مجھے قتل کر دینا، کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ تمہارا بڑا بھائی تمہارے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں زادارو اس نے کسی بات کو نہیں سنی، اس نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، چاہے بڑا قتل ہو جائے پہلے چاہے چھوٹا قتل ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
تو دونوں بچوں نے کہا ہمیں بس اتنی مہلت دے دو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اس نے مہلت دی. دونوں بچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو ظالم نے تلوار کو نیام سے نکالا اور غلام کو دیا اور کہا اے غلام تو یہ دونوں بچوں کو قتل کر دے. غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں دونوں بچوں کو قتل نہیں کر سکتا. کہا کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ کہا آقا یہ اتنے پیارے بچے ہیں, اتنے معصوم بچے ہیں, میں کیسے ان دونوں کو قتل کر دوں؟ بس اتنا کہنا تھا. وہ ظالم ایک بہت غصے میں آ گیا. اس نے کہا اپنے بیٹے کو تلوار دی اور کہا اے بیٹے اے میرے فرزند تم ان دونوں بچوں کو قتل کر دو. تو وہ اس کا فرزند جو تھا وہ کہنے لگا میں ان دونوں بچوں کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت معصوم ہے. تو ایک مرتبہ وہ پیچھے سے اس کی بیوی ایک منت کرنے لگی آل محمد کے گھرانے کے تعلق رکھنے والے بچوں کو قتل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لہذا حارث ان دونوں کو رسول کے نام پہ بخش دے. ہاں زدارو لیکن لالچ جس کے سر میں بسی ہو وہ کہاں کس کی بات سنتا ہے. اس نے تلوار کو ہوا میں ہلانا شروع کیا. ایک مرتبہ قریب آیا, پہلے محمد کا سر تن سے جدا کیا, سر کو زمین پر رکھا اور محمد کے لاشے کو نہر فرات کے حوالے کر دیا. لیکن لاشا بہ نہیں رہا تھا, لاشا رکا رہا. اس کو اس کے بھائی کا انتظار تھا. ہازادارو پھر اس نے تلوار کو نکالا, پھر چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور اس کے لاشے کو جب نہر پہ پھینکا دونوں لاشیں قریب آنے لگی. دونوں نے ایک دوسرے کے باہے میں ہاتھ ڈال کے کہا اے محمد و ابراہیم یہ دنیا ہمیں کہاں الگ کرے گی, ہم دونوں ایک ہی ہیں, ہم دونوں ایک ساتھ ہی چلیں گے. بس یہ کہہ کہ یہ دونوں لاشیں تیرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہ پہنچی. ہاں زادارو اس جگہ پر ایک زراعت کرنے والا تھا, ایک غریب کسان تھا جنہوں نے لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ بہت احترام سے ان لاشوں کو اٹھایا اور بہت دیر تک روتا رہا. روتے روتے اس نے بہت دیر تک گریہ کیا اور کہنے لگا ہائے کس کے ماں کی گود اجڑی ہوگی, یہ چھوٹے سے بچوں کو کس ظالم نے قتل کیا ہوگا. بس اتنا کہہ کے اس نے احترام سے بہت ہی احترام کے ساتھ ان دونوں بچوں کو غسل دیا, نماز پڑھی اور اس کے بعد دفن کر دیا. اس نے جب رات میں سونے کا ارادہ کیا, جب وہ سو گیا تو عالم خواب میں رسول خدا کو دیکھا. رسول خدا نے ایک مرتبہ رو کے ماتم کر کے کہا اے شخص تجھے پتا ہے کہ دونوں بچے کون تھے کہ جنہیں تو نے دفن کیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ 2 بچے کون ہیں. تو رسول سر و سینہ پیٹنے لگے اور کہنے لگے یہ دونوں میرے فرزند ہیں جن کو تو نے ابھی دفن کیا ہے. یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں, یہ محمد و ابراہیم ہے. ہاں زادارو رسول اکرم نے کہا کہ اے مالی میں تمہاری جنت کی شفاعت کرتا ہوں, تم نے میرے دونوں بچوں کی بہت احترام کیا اور دونوں بچوں کو دفن کر دیا. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. رو کے مسلم کے پیسر کہتے تھے آؤ بابا. رو کے مسلم کے پیسر کہتے تھے آؤ بابا. خد سے ظالموں کے ہم کو چھڑاؤ بابا. رو کے مسلم کے پیسر کہتے تھے آؤ بابا. مادر نہیں نزدیک پدر تم بھی نہیں. ہائے مادر نہیں نزدیک پدر
پسر کہتے تھے آؤ بابا، بے سبب ہم کو ستم گر نے تماچے مارا، بے سبب ہم کو ستم گر نے تماچے مارے، گال نیلے حضرات دیکھ تو جاؤ بابا، رنگ نیلے حضرات دیکھ تو جاؤ بابا، روکے مسلم کے پسر کہتے تھے آؤ بابا، بچوں کے بچانے کو نہ آیا کوئی، ہائے بچوں کے بچانے کو نہ آیا کوئی، سر پیٹ کے وہ کہتے تھے آؤ بابا، میری سر پیٹ کے وہ کہتے تھے آؤ بابا۔ کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں، احوال کرو کچھ ان کا بیان، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں، احوال کرو کچھ ان کا بیان، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں، تھے ساتھ جو میرے دو دل پر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر، جو ساتھ تمہارے تھے وہ کہاں، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، بتلائیے کچھ تو ان کا نشہ ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں، کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کس کو ترس ان پر آیا، کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں،
بس اتنا بتا دیجیے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں دی لاشِ مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا دی لاشِ مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا ہو جائے گا تجھ پر جلد عیاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں کوفے میں انی سے اہل حرام تھے لال کنا وقت ماتا کوفے میں انی سے اہل حرام تھے لال کنا وقت ماتا سن کر یہ صدا